بس ایک کام اختیار کر لیں، اپنی بری خواہشوں کو کچلنا شروع کر دیں، سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی، سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی آغوش ہمارے لیے بچھ گئی۔ صرف اپنی خواہشات کو کچلنے سے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے سے، اپنے دل کی بری چاہتوں کو پورا کرنے کی مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی، اور اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ اب اپنی خواہشات کو کچلنا ہر بندہ اپنے طور پر دیکھ لے کہ عین نیند کے وقت جب نماز کی طرف صدا آ جائے، اذان کی آواز آ جائے، تو ایک مومن جو اپنی خواہشات کو کچلنے کا عزم رکھتا ہو تو اس کے لیے نیند قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ عین نیند کے وقت نماز کو وہ گلے سے لگائے گا اور اپنی نیند کو دھتکار دے گا، اپنی نیند کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ نہیں ہوگا۔ گرمیوں کا موسم ہو کہ ظہر کے وقت اب کیسے مسجد میں جائیں، تو یہ اپنی خواہش کو کچلے گا، اس کا جو دل کہہ رہا ہے کہ بھئی مت جا اتنی گرمی میں، یہ اپنی خواہش کو کچلے گا اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ وہی آدمی اپنی خواہشات کو کچلے گا جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی وابستگی نسبت کے نور کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کچلنا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنی چاہتوں کو توڑنا، اپنی چاہتوں کا قتل کرنا، اپنی چاہتوں کا خون کرنا، یہ جس بندے کو نصیب ہو گیا، سمجھ لو کہ اس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہو گئی، اور اسی وابستگی کا نام نور نسبت ہے۔ اور اللہ والے اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ جس چیز کو مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں نسبت کا نور عطا فرما، ہمیں نسبت کی برکات عطا فرما، ہمیں نسبت کے فیوزات اور انوارات عطا فرما۔ تو اس کے لیے اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، تو ان خواہشات کے کچلنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی وابستگی مل جائے گی۔ چنانچہ ایک شاعر جو ہے وہ بڑا زبردست شعر کہتا ہے اس موقع پر کہ تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، تو وہ جو شہید کو جو مقام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو عظمت ملتی ہے، تو قیامت کے دن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ شہید اس تلوار کا بھی ممنون ہوگا کہ شکر ہے کہ تو موجود تھی دنیا میں، کہ تیری وجہ سے میں قتل ہوا، اور اس قتل پر، اس شہادت پر مجھے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جو شہید ہوگا اور جس آلے کی وجہ سے شہید ہوگا، اس آلے کا بھی شکر ادا کرے گا کہ تیری مہربانی، کہ تیری وجہ سے میں قتل ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کی شہادت، دنیا کی ظاہری شہادت جس بندے کو ملتی ہے، ظاہری شہادت جو بندہ حاصل کرتا ہے، وہ اس تلوار کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس آلائے قتل کا شکر ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو شہادت ملی۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو باطل کی شہادت حاصل ہوتی ہے، جس کو باطل کی شہادت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی جان لٹا دینا، اپنے آپ کو قتل کرا دینا، اپنا خون بہا دینا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی قربانی ہے اپنی خواہشات کا قتل کرنا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد وہ جہاد ہے جو اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف کیا جائے۔ سب سے افضل جہاد وہ جہاد ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے، اپنی خواہشات کے خلاف کیا جائے، اپنی چاہتوں کے خلاف کیا جائے۔
جو آدمی اپنی چاہتوں کے خلاف جہاد کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار اس بندے کے گردن پر کھڑی ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، کہ پروردگار تیرے حکم کی تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے، تیرے حکم کی تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اور میں تیرے حکم کی تلوار سے مقام شہادت حاصل کیے ہوئے ہوں. تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. میری شہادت تلوار کی مرہون منت نہیں ہے کہ ہم تلوار کا شکر ادا کریں. نہیں یا اللہ میں تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایسے احکامات میرے اوپر نازل فرمائے، ایسے ایسے کاموں کا تو نے مجھے حکم دیا کہ جو کام میری چاہتوں کے خلاف تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ کام کر لوں، اور تیرا حکم یہ تھا کہ ہرگز نہیں یہ کام نہیں کرنا. میں نے اس موقع پر اپنے دل کا خون کیا، اپنے دل کو قتل کیا، اپنے آنسو کو اپنے سینے سے لگایا، اور تیرے حکم کو میں نے نہیں ٹھکرایا. فرمایا کہ میری شہادت وہ تلوار کی مرہون منت نہیں ہے، تلوار کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ میری شہادت تو اے کریم پروردگار تیرے حکم کی تیغ، تیرے حکم کی تلوار کی مرہون منت ہے، اور ممنون ہے اس بات کی کہ یا اللہ تو نے حکم نازل کر کے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ میں نے اپنی خواہش کو قربان کیا، اور اس قربانی پر تو نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا.